السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میں ہوں افتخار فی لاہور پاکستان سے۔ میرے عزیزو، 1990 میں میں نے سوچا کہ میں پاکستان سے باہر جاؤں اور میں جا کر خوب پیسے کماؤں اور پیسے کما کر پھر میں اپنی زندگی بناؤں، پھر میں شادی کروں اور کاروبار کروں۔ دوستو، میری یہ وہ عمر تھی، وہ جوانی تھی جو سب پہ آتی ہے، اور ہم لوگ وقت کی رفتار کو قابو کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں اور ہم چیزوں کو اپنے سے طے شدہ مقررہ وقت پر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وقت کو اپنے حساب سے چلانا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں دوستو، میں نے یو کے کا جو ہے وہ انتخاب کیا، اور میں نے اور میرے ایک دوست تھے، ہم نے کچھ ڈاکومنٹس بنائے جو تھے ہمارے پاس، اور ایک فائل بنائی اور ویزا اپلائی کر دیا۔ اس وقت انٹرویو ہوا کرتا تھا یو کے لیے، ہم ایمبیسی گئے، ہم نے انٹرویو دیا، لیکن دوستو میری فائل جو ہے وہ مکمل نہیں تھی، یعنی جو چیک لسٹ، جو ریکوائرمنٹ ایمبیسی کی تھی ویزا دینے کے لیے، میرے پاس وہ سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں تھے۔ اس میں سے 2-3 شارٹ تھے۔ مثال کے طور پہ میرا بزنس کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا، کیونکہ میں بزنس مین نہیں تھا، اور ٹیکس کے ڈاکومنٹس نہیں تھے میرے پاس، تو انہوں نے مجھے ویزا نہیں دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ اب 90 میں میری عمر کوئی 21 سال ہوگی، اور میں بڑا جوان اور بڑا انرجیٹک تھا، اور مجھے بڑا افسوس بھی ہوا کہ دیکھو یار، میں نے اتنی محنت کی اور میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ اور دوستو، وہ تمام خرافات میرے ذہن میں تھیں جو کوئی بھی شخص یورپ یا یو کے جا کے کرنا چاہتا ہے اور پیسہ بنانا چاہتا ہے، لیکن مجھے ویزا نہیں ملا۔ تو ایک بڑے سمجھدار بابا جی ملے، اور وہ وکیل صاحب تھے، اور انہوں نے کہا کہ کاکا، گورا جو فائل مانگتا ہے اس کی فائل کی تمام ڈیمانڈز پوری کر دیں، اس کا پیٹ بھر دیں، وہ آپ کو ویزا دے دے گا۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا یہ تو ڈیمانڈز میں پوری نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا بس پھر ابھی آپ کا ویزا نہیں لگ سکتا، آپ کو انتظار کرنا چاہیے۔ دوستو، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں یو کے نہیں جا سکا، اور اس کے بعد میں اپنی عملی زندگی میں آ گیا۔ پھر میں شوبز میں آیا، اس کے بعد میری شادی ہو گئی، اور ابھی جب پچھلے دنوں میرا لکھا ہوا ڈرامہ ناگن جیو کہانی پہ چل رہا تھا، تو ان دنوں میرے پاس مجھے لگا کہ وہ تمام ڈاکومنٹس آ چکے ہیں، جس کے لیے وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ تہاڈی تصویر وائی مینوں ایک بندے نے، اچھا، نا تہاڈا سر افتخار ہی تھی۔ ہائے 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 ہائے، 4-5 دن تسی اوتھے بھی جاندے ہو ماڈل ٹاؤن بھی؟ ہاں جی، ہاں، او میرا ایک دوست ہے اوتھے جاندا ہے، ساکی آرٹ دے نام تو کپڑے دا کام ہے۔ اچھا، وہ کہندا تسی انہاں نوں کدی باغ 'چ نہیں دیکھیا؟ میں کہا یار غور نہیں کیتا، تے اج اللہ نے تہانوں میری شکل ویکھ کے تے میں کہا بھائی نہ آ رہے سر ماشاءاللہ جی، ہے بھی بڑی مہربانی۔ نجات ہے، تکلیفاں لیتے نے باغ دی، ادھر ہے ویکھو نا، ساری تصویر للی ہے، کیا بات ہے ماشاءاللہ جی، تہاڈی بہت تعریف کیتی جی انہوں نے۔ وہ ماڈل ٹاؤن جاندے نے، او بھائی میرا ماڈل ٹاؤن جاندا ہے۔ بہت شکریہ سر، بہت نوازش سر، دعاواں ویری گڈ، بہت شکریہ۔ تو دوستو، یہ وہ دوست ہیں جو مجھے مل جاتے ہیں، اور میں ان کو جانتا نہیں ہوں، لیکن یہ مجھے اسکرین سے جانتے ہیں اور ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ شاید وہ اسی کا تذکرہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ تو دوستو، میں نے ویزا اپلائی کیا یو کے کا۔ اب یہ وہ وقت تھا، 30 سال گزر جانے کے بعد، یہ میری زندگی میں وہ وقت آیا تھا کہ جب افتخار فی ایک ڈرامہ رائٹر بھی تھا، ایک کتاب کا مصنف بھی تھا چکر چھولے کا، اور شاعر بھی تھا، ٹوٹی پھوٹی شاعری بھی کرتا تھا۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب میں ایک بڑا بیلنسڈ آدمی ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے کچھ سال اشفاق صاحب اور بانو آپا کے ساتھ بھی گزار لیے تھے۔ میرے اندر تبدیلی آ چکی تھی، ٹھہراؤ آ چکا تھا، اور میں ذہنی طور پر بڑا جو ہے مضبوط ہو چکا تھا۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ تو دوستو، میں یو کے گیا، اور یو کے ایمبیسی گیا، اور میں نے ویزا اپلائی کیا، اور ٹھک کر کے میرا ویزا لگ گیا۔ پہلی بات تو مجھے ان وکیل صاحب کی، ان بابا جی کی سمجھ آئی
کہ کاکا جب ویزا لینا ہے نا تے ایمبیسی دے ایمبیسڈر دے ڈاکومنٹس جڑے مطلوبہ نے وہ پورے کر دے، تیرا ویزا لگ جائے گا۔ دوستوں میں گیا، میری کتاب چکر چولی کی وزیر آئی ہوئی، جب واپس آیا تو میں نے یو کے یاترا لکھی جو کہ ایک سفر نامہ تھا، اور پھر میں وہ لے کر گیا۔ تو اس بار فروری میں جب دوبارہ میں نے ویزا اپلائی کیا، مجھے پھر ویزا مل گیا، تو میں گیا تو وہاں ہمارے ایک دوست ہیں نوید شاہ جی، وہ مجھے لے گئے بری اپنے گھر۔ بڑے پیارے انسان ہیں۔ بری ایک چھوٹا سا شہر ہے، قصبہ ہے بڑا خوبصورت سا، جو مانچسٹر کے قریب ہے۔ تو میں نوید شاہ جی صاحب کے گھر چلا گیا اور وہاں ہم گھومنے پھرنے نکلے۔ تو نوید شاہ جی کے ساتھ میں جا رہا تھا، تو راستے میں لکھا ہوا تھا جناح ڈے کیئر سینٹر۔ تو میں بڑا حیران ہوا اور میں نے ان سے کہا، میں کہا نوید بھائی یہ کیا ہے؟ تو شاہ جی نے کہا کہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ سارا دن یہاں گزارتے ہیں اور رات کو اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، ان کو چائے ملتی ہے، گیمز کھیلتے ہیں، گپیں لگاتے ہیں، ریٹائرڈ لوگ۔ میں کہا میں نوید بھائی ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ نوید شاہ جی مجھے اندر لے گئے، اور جب ہم اندر گئے تو وہاں بہت سارے 60 سال سے اوپر کی عمر کے بہت سارے لوگ تھے، اور وہ آپس میں تاش کھیل رہے تھے، کوئی کیرم کھیل رہا تھا، کوئی سائڈ پہ دعا کر رہا تھا، کوئی کیونکہ ظہر کا وقت تھا، کوئی نماز پڑھ رہا تھا۔ تو مختلف ایکٹیویٹیز وہ لوگ کر رہے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے وہاں کئی لوگوں سے بات کی، اور تقریباً سب نے یہی بتایا کہ یار ہم یہاں آئے تھے اور جیسے تیسے کر کے ڈنکی مار کے جھوٹ سچ بول کے، اور ہم نے بڑا کمایا اور پچھلوں کو بہت رجایا، لیکن اب آ کر ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم جو پیچھے بھیجتے رہے پیسے وہ بھی نہیں رہے، اور جو یہاں کچھ ہمارے پاس ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ ہم بہت اچھی زندگی گزار سکیں۔ تو وہاں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی جن کا نام محسن تھا۔ تو میں نے محسن صاحب سے پوچھا، میں نے کہا محسن صاحب آپ بتائیں آپ کی کیا کہانی ہے؟ تو محسن صاحب نے مجھے کہا کہ میں ڈنکی مار کے یورپ کے راستے آج سے 50 سال تقریباً 45 سال پہلے یو کے آیا تھا، اور کہتے میں نے یہاں آ کر زندگی کی وہ تمام خرافات کی، وہ سارے شرعی عیب کیے جو میں کر سکتا تھا، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ میں جب ادھیڑ عمری کو پہنچا تو میں نے سوچا میں شادی کر لوں۔ میں پاکستان آیا، پاکستان آ کر میں نے جب رشتے کی بات کی تو میری عمر کہتے اس وقت 40 کے قریب تھی، اور مجھے بڑے آرام سے ایک 19 سال کی لڑکی کا رشتہ مل گیا، اور بڑی خوبصورت بھی تھی اور بڑی پڑھی لکھی بھی تھی۔ میں اس کو شادی کر کے یہاں لے آیا۔ جب یہاں آیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، اور کہتا میں بڑا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کر دی۔ اور کہتے پھر ایک دن میری بیوی نے اس کو پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے مجھے کہا جی کہ آپ مجھے ڈائیورس دے دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور الٹیمیٹلی کیونکہ وہاں کا قانون ایسا تو مجھے اپنی بیوی کو ڈائیورس دینی پڑی، اور بیٹا میرے پاس رہ گیا۔ میں کہا پھر؟ تو محسن صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے یار اس کے بعد میں نے جو کچھ کمایا تھا بیٹے کے اوپر لگانا شروع کر دیا، اس کو میں نے پڑھایا لکھایا اچھی یونیورسٹیز میں، اور الٹیمیٹلی وہ انجینئر بن گیا، اور امریکہ کی ایک بہت بڑی کمپنی میں آج کل جاب کرتا ہے۔ تو میں نے کہا تو پھر آپ اولڈ ایج ہوم میں کیا لینے آتے ہیں؟ کہتے وہی بتا رہا ہوں۔ کہتے ہوا یہ کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی، اور شادی کے بعد جس لڑکی کو میں لایا بیاہ کر، وہ تھی تو پاکستانی فیملی لیکن وہ یہاں پیدا ہوئی تھی۔ کہتے جی اس نے وہ کرتی ہے نائٹ ڈیوٹی، اور میرا پوتا ہے اب ایک۔ وہ کہتی سارا دن تم باہر گزارو، شام کو 6 بجے تم نے آ جانا ہے، کیونکہ 6 بجے اس کی 7 بجے اس کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کی محسن صاحب کی جو بہو تھی وہ 7 بجے اپنا بچہ دے کر محسن صاحب کو وہ خود کام پہ چلی جاتی ہے، اور محسن صاحب ساری رات اپنے پوتے کے ساتھ جاگتے سوتے رہتے ہیں، اور صبح وہ جب آ جاتی ہے کام سے تو وہ کہتی ہے جی بچہ میرے حوالے کرو اور تم یہاں سے چلے جاؤ اور سارا دن کہیں باہر گزار کے آؤ۔ اور چونکہ محسن صاحب کا بیٹا امریکہ میں جاب کرتا ہے تو یہ مہینے میں ایک دفعہ بیوی چلی جاتی ہے، ایک دفعہ ان کا بیٹا آ جاتا ہے، لیکن محسن صاحب کو اس کشٹ سے، اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔
میں نے پوچھا محسن صاحب یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے یار، اور یہ تو بڑی خوفناک بات ہے۔ کہتے ہیں ہاں یار یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ تو میں نے کہا آپ پاکستان میں کون ہے آپ کا؟ کہتے ہیں میرے بھائی ہیں، بہنیں ہیں چھوٹے، ان کے بچے ہیں۔ تو میں نے کہا واپس چلے جائیں۔ کہتے ہیں نہیں یار واپس نہیں جا سکتا۔ میں کہا کیوں؟ کہنا جی اتنے تو اسی بڑے وعدے کر کے آئے سا، جب ہم جاتے ہیں پاکستان سے تو میں ابھی بھی کہتے ہیں 2-3 سال بعد چکر لگاتا ہوں، تو اپنی پھوپھا کے لیے رکھ رکھاؤ کے لیے یہاں سے کچھ پاؤنڈ اکٹھے کرتا ہوں دوستوں سے، اور کچھ پیسے جمع کر کے، اور کچھ مجھے حکومت دیتی ہے، تو میں جاتا ہوں 2-3 سال کے بعد، تو میں بڑے تحفے شوفے دے کے کسی بچے کی شادی کر کے آ جاتا ہوں۔ تو میں تو ان کو نہیں بتا سکتا، ان کے پاس جا کے رہوں گا، وہ کہیں گے اس کی بہو نے اس کو نکال دیا۔ تو میں کہا 2-3 سال آپ ایسے ہی گزارتے؟ کہتے ہیں ہاں جی اب تو عادی ہو گیا ہوں اس زندگی کا۔ تو میں کہا محسن صاحب آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کہتے یار میرے ساتھ ایسا اس لیے ہوا ہے کہ میں ایسا تھا، میں نے جو بویا تھا وہ میں نے کاٹ لیا۔ میں نے کہا محسن صاحب میں کچھ سمجھا نہیں۔ کہتے دیکھیں یار افتخار صاحب، میرا نام ہے محسن، اور محسن کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنے والا۔ تو میں نے کسی کی ذات پہ احسان تو کیا نہیں، اور جب میں نے کسی کی ذات پہ احسان نہیں کیا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے ساتھ احسان ہوتا؟ دوستو بری کے اس اولڈ ایج ہوم سے، جنا ڈے کیئر سینٹر سے میں باہر نکل آیا، اور نوی شاہ جی گفتگو کر رہے تھے، لیکن میرا دماغ محسن بھائی کی باتوں میں پھنسا ہوا تھا، جن کی عمر کو 70 سال کے قریب تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرا نام تو محسن نہیں ہے، لیکن اللہ نے میری ڈیوٹی احسان کرنے والوں میں لگائی ہے کہ بندوں پہ احسان کرو۔ اور پھر مجھے اس بوڑھے وکیل بابا جی کی بات یاد آ گئی کہ جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ برٹش ایمبیسی کے ڈاکومنٹس کی فائل جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ پوری کر دو، وہ تمہیں ویزا دے دیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو دوستو میں سوچتا ہوں کہ اللہ کے پاس جانے کے لیے جس ویزے کی ضرورت ہے جنت میں جانے کے لیے، اس ویزے کی فائل تو میری انکمپلیٹ ہے، نامکمل ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی اس جنت میں داخلے کا ویزا دے دے گا جس کے ڈاکومنٹس میں نے ابھی تک کمپلیٹ نہیں کیے؟ دوستو پس دیوار کیا ہوتا ہے یہ ہم نہیں جان پاتے۔ آج 30 سال کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ اگر اس وقت میرا ویزا لگ جاتا تو آج شاید میں بہت بڑا بزنس مین ضرور ہوتا، اور شراب میں نوشی کی وجہ سے شاید میرے گردے بھی خراب ہو چکے ہوتے، اور میرے بچے بڑے امیر ہوتے، لیکن شاید میری عزت نہ کرتے محسن صاحب کے بہو کی طرح۔ لیکن مجھے نہ اشفاق صاحب ملتے، نہ میں ڈرامہ رائٹر ہوتا، نہ شاعر ہوتا، نہ ویلاگر ہوتا، اور نہ ایکٹر ہوتا۔ افتخار رفیقی وقت کی رفتار کو قابو کرنے کی یہ کوشش اگر کامیاب ہو جاتی تو آج اس طرح میں آپ سے بات نہ کر رہا ہوتا۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔